السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 77 سے سبق شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات شب قدر ہے، ما اقول فیہا، میں اس میں کیا دعا کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، آپ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، اور معاف کر دینا تو آپ کو پسند ہے، پس میری خطائیں معاف فرما دیں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، لیکن عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی خاص مغفرت کے فیصلے کی رات ہے، لیکن اس رات میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جو رمضان المبارک کے عملی مطالبات میں کسی درجے میں پورے اترے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا استحقاق پیدا کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اہتمام سے اعتکاف کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا سے انتقال نہیں فرما گئے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20، ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ
کہ روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ اعتکاف نہیں فرمایا، یہ وجہ مذکور نہیں ہے۔ باقی حضرت ابی بن کعب کی ایک حدیث مروی ہے کہ اس میں تصریح ہے کہ 1 سال رمضان کے عشرۂ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفر کرنا پڑ گیا، اس کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے۔ اور باقی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ غالباً یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ عن قریب آپ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اس لیے اعتکاف جیسے اعمال کا شغف بڑھ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس المرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے شرعی دستور یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ اس کو مس کرے، یعنی نہ عورت کو مس کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ نکلے۔ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے لیے انسان مسجد سے باہر نہ نکلے۔ بس مسجد جامع کا جو لفظ ہے اس سے مراد جماعت والی مسجد ہے، یعنی ایسی مسجد جس میں 5 وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے اور جماعت والی مسجد کا ہونا بھی شرط ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاتا رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لیتا ہے، اگرچہ وہ عبادات، ذکر و تلاوت وغیرہ کے راستے سے بھی اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا بیماروں کی عیادت نہیں کر سکتا، خدمت نہیں کر سکتا، کسی لاچار مسکین یتیم بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، یہ سارے کے سارے بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں، نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اور لیکن اس حدیث میں اعتکاف والے کو بشارت سنائی گئی ہے، خوشخبری ہے کہ اس کے حساب اور صحیفہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے انہ ذکر رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ،
اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو، یعنی اگر 29 تاریخ کو آپ نے دیکھا چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کرو، 30واں روزہ بھی ساتھ رکھ لو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح گنو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پیش نظر چاند شعبان کا بھی دیکھنے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے۔ فإن غم علیہ، اور اگر چاند دکھائی نہ دیتا عد 30 یوما ثم صام، تو 30 دن کی شمار پورا کر کے پھر روزہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ شعبان کا چاند دیکھا جائے، اگر نظر نہیں آیا تو رمضان کے روزے نہ رکھے جائیں، جب نظر آ جائے تو روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں۔ اگر 29 کو نظر نہ آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 شعبان پورے کرتے، شعبان کی 30 تاریخ بھی پوری کرتے، اس کے بعد روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، پس اس نے عرض کیا، انی رأیت الہلال، یعنی ہلال رمضان، اور اس نے بتایا کہ میں نے آج چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، یہ مفہومی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا کہ کیا تم لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہو؟ اب آگے حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشہد، کیا تم گواہی دیتے ہو ان محمد رسول اللہ؟ یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں، معذرت پہلے میں نے کہہ دیا کہ یہ مفہومی ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، ان یصوموا غدا، یہ کہ کل سے روزے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیت ہلال کی شہادت یا اطلاع قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہادت یا اطلاع دینے والا صاحب ایمان ہو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ترى الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور قول کے مطابق ایک آدمی کی شہادت اس صورت میں کافی ہوتی ہے جب کہ مطلع صاف نہ ہو، ابر ہو یا غبار وغیرہ کا اثر ہو، یا وہ شخص بستی کے باہر سے کسی بلند علاقے سے آیا ہو۔
لیکن اگر مطلع صاف ہو اور چاند دیکھنے والا آدمی باہر سے یا کسی بلند مقام سے بھی نہ آیا ہو بلکہ اسی بستی ہی میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے جس میں باوجود کوشش کے اور کسی نے نہیں دیکھا، تو ایسی صورت میں اس کی شہادت پر چاند ہو جانے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں دیکھنے والے اتنے آدمی ہونے چاہیے کہ جن کی شہادت پر اطمینان ہو جائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔